خدا کو اگر پہچاننا ہے تو اس کو ان نشانیوں سے پہچانیے جو اس نے آسمان کی بلندیوں سے لے کے زمین کی گہرائی تک، صحراؤں سے لے کے سمندر تک انسان کے لیے پوشیدہ رکھی ہیں۔ اسی لیے تو انسان کو عقل دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے خدا تک پہنچے۔ قرآن میں مختلف مقامات پہ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ پرپز نہ ہوتا تو وہ فرشتوں کی پروگرامنگ ہی ایسے کر دیتا کہ فرشتے اس کی جو دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ اس کو خدا کو ڈھونڈنے کا بھی کوئی میکانزم ایسا بنا لیتے جو عقل سے تعلق رکھتا تھا، لیکن نہیں، اس نے یہ چیز انسان کو دی۔ آدم کو بناتے ہوئے فرمایا کہ ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں فرشتوں، وہ علم رکھتے ہیں جو تم نہیں رکھتے۔ وہ پانی میں سانس نہیں لے سکیں گے لیکن ایسے انسٹرومنٹس بنا لیں گے کہ جس کی مدد سے پانی کے اندر موجود مخلوق جو میں نے پیدا کیا اس کو بھی ایکسپلور کریں گے۔ وہ ہوا میں اڑ نہیں سکیں گے لیکن اپنے لیے ایسے جہاز بنائیں گے اس عقل کو، اس شعور کو استعمال کرتے ہوئے جو ان کو ہوا کی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ وہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہکشاؤں کو ایکسپلور کریں گے، گلیکسیز میں کیا کچھ میں نے ان کے لیے رکھا ہے ان خزانوں کو بھی دریافت کریں گے۔ اچھا، یہ ساری باتیں جب آپ قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ کو واضح نظر آتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ غور کرنے کی، فکر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس نے آپ کو انسان کی تخلیق سے لے کے اس کائنات کی تخلیق تک سارے پروسیس کو ایکسپلین کیا ہے۔ وہ باتیں بتائی ہیں جو آج 1400 سال بعد سائنس کا علم انسان کو ایکسپلور کر کے دے رہا ہے۔ اور ہم نے آج کیا کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے پہ ہی پابندی لگا دی ہے۔ ہم اپنے فالوورز کو بتاتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ خود قرآن کو نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسی آیات موجود ہیں کہ جن کو پڑھ کے آپ ان کا معنی نہیں سمجھ پاؤ گے تو آپ گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ کیا یہ قرآن کے ساتھ وفا ہے یا یہ ہم لوگوں کو قرآن کے قریب کر رہے ہیں یا قرآن سے دور کر رہے ہیں؟ ہمارے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری ڈسکشنز میں، ہماری باتوں میں، ہماری لاجک میں قرآن نظر آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس سے تعلق توڑ دیا۔ اور وہ تعلق توڑنے کی وجہ کوئی ایک شخص اس کا ذمہ دار نہیں، پوری سوسائٹی اس کی ذمہ دار ہے۔ تو یہ جو ڈیمیج ایک سوسائٹی کے لیول پہ ہوا ہے اس کو ایک انڈیویجول، ایک فرد نہیں سولو کر سکتا، اس کے لیے پورے معاشرے کو اٹھنا پڑے گا، لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا پڑے گا۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ حل کرنا ہے اس کے لیے آپ قرآن کی طرف رجوع کریں، اور قرآن آپ کو بتائے گا وہ طریقے، وہ راستے جو شاید قرآن پڑھے بنا آپ کو سمجھ بالکل نہیں آ سکتے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن کو 10 نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن ختم کرنے کے عربی وداؤٹ ٹرانسلیشن کمپٹیشن ہوتے ہیں۔ آپ رمضان میں دیکھیں ہمارے قرآن 8 قرآن 15 قرآن ایک دوسرے کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے 15 قرآن ختم کیے ہیں، لیکن جب آپ ان سے پوچھیں کہ اس سے آپ کو سمجھ کیا آئی ہے، وہ کچھ نہیں، وہ بس 10 نیکیاں ایک حروف پہ ملتی ہیں، آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو شاید آپ اپنے لیے اربوں کے حساب سے جنت میں پلاٹ خرید لیں گے، لیکن کیا یہ پڑھا ہوا قرآن آپ کو ڈیلی لائف میں کوئی تبدیلی لا سکے گا؟ اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی اولاد کی، کوئی جان کی، کوئی مال کی، اگر اس آزمائش کے وقت سب سے پہلا خیال آپ کو اللہ یا اس کے دین کا یا اس رستے کا نہیں آتا جس رستے پہ اللہ کے نبی ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ جب بیماری آئے تو یہ دعا پڑھو، رزق کی تنگی ہو تو یہ دعا پڑھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ ٹرسٹ رکھو۔ اگر 15 قرآن بنا ترجمے کے پڑھ کے آپ کو یہ سب چیزیں نصیب ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے جائیں، 15 کو 20 کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ یقین اللہ پہ، یہ توکل وداؤٹ ترجمہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں جس زبان میں بھی ہے، جب تک آپ نہیں پڑھیں گے آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں قرآن سے مدد حاصل کر رہا ہوں۔